ایک بزرگ پان کھا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں جو پان کھاتا ہے نا وہ بار بار تھوکتا رہتا ہے، اس کی تھوک بالکل خون کی طرح سرخ ہوتی ہے جو لوگ پان کھاتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے منہ سے اس نے خون پھینکا ہے۔ تو ہندوؤں کا دن تھا، وہ ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے تھے، یہ ان کی مذہبی علامت تھی۔ تو وہ بزرگ پان کھا رہے تھے مسلمان، تو گدھا بیٹھا ہوا تھا، گدھا، انہوں نے وہ پان کی جو تھوک تھی نا اس پر پھینکی اور ساتھ ہی کہہ دیا تجھے کسی نے نہیں رنگ دیا، تجھے میں رنگتا ہوں۔ دن تھا ہندوؤں کا اور وہ رنگ پھینک رہے تھے، انہوں نے گدھے پہ پیک پھینکی، پان کی تھوک پھینکی اور کہا تجھے رنگ نہیں دیا کسی نے، میں رنگتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں کتابوں میں لکھا جب وہ بزرگ قبر میں گئے عذاب کا شکار ہو گئے کہ تو نے اتنی نقل بھی کافروں کی کیوں کی تھی۔ ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے، حضرت با یزید بستامی کا دور تھا، ایک مسلمان ان سے ایک کافر ان سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ایک کافر ان سے محبت کرتا تھا، تو مسلمانوں نے اسے گھیر لیا اور اسے کہا کہ جب تو حضرت با یزید بستامی سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اب سننا اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے منہ پہ تماچا تھا۔ اس نے کہا مسلمانوں سنو، با یزید جیسا مسلمان میں بن نہیں سکتا اور تم جیسا مسلمان بنتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں، زندگی ختم ہونے والی ہے اور ہر کوئی قبر کی ٹکٹکی پہ چڑھنے والا ہے، ہر کوئی موت کی وادی میں اترنے والا ہے۔ قبروں سے بچ سکتے تو پھر اس کے عذاب سے بچو، اس کے جھٹکوں سے بچو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اب اس کی کیسٹ لگا کے سنا، ٹچ موبائل میں سنا، ٹی وی پہ سنا، اسے شادی پہ بلا کے سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا، کیونکہ اصل جرم ہے سننا۔ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو نیل پالش ہے، جس لڑکی نے جس لڑکے نے نیل پالش لگا رکھی ہو نا، اس کا جسم ناپاک ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، جب تک پاؤں اور ہاتھوں کے ناخنوں سے وہ اتار کر غسل نہ کرے، 100 بار بھی غسل کر لے جسم کبھی پاک ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے کہ جس نے نمازیں بھی پڑھی اور گالیاں بھی دی، جس نے روزے بھی رکھے اور غیبت بھی کی، جس نے حج بھی کی اور لوگوں کے دل بھی دکھائے۔ نیکی کرنا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچا کے رکھنا مشکل ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہم نمازیں پڑھ تو لیتے ہیں لیکن جب غیبت کرتے ہیں تو غیبت کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہم حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں بعض لوگ، لیکن غیبت سے نہیں بچتے، چغلی سے نہیں بچتے۔ تو حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جب انہیں نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے کہ پڑھو اپنا نامہ اعمال، تو وہ حیران ہوں گے، اس میں نمازیں نہیں ہوں گی حالانکہ انہوں نے دنیا میں پڑھی ہوں گی نماز، اس میں حج نہیں ہوگا حالانکہ انہوں نے حج کیا ہوگا، اس میں تلاوت نہیں ہوگی حالانکہ انہوں نے دنیا میں کی ہوگی۔ وہ حیران ہو کے پوچھیں گے مولا میری تلاوت کہاں گئی، میرے حج کہاں گئے، میرے سجدے کہاں گئے؟ حدیث کے لفظ ہے، اللہ فرمائے گا محیط باغتیاب کناس، ظالم یاد کر صرف نمازیں نہیں پڑھی تھی، تو نے پھر چغلی بھی تو کھائی تھی، تو نے غیبت بھی تو کی تھی، تو جو کرتا رہا اسے خود ہی تو برباد کر آیا ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو میت پر اونچی آواز میں جب چیختی چلاتی ہیں عورتیں، اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ رونے پہ پابندی نہیں ہے شریعت، جو بے اختیار آنسو آتے ہیں، رونا آتا ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے، پابندی ہے آواز پر، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ موصل کا حکمران تھا، موصل ایک شہر تھا، اس وقت ایک بڑی سلطنت تھی، آج بھی ایک شہر ہے۔
موصل کا بادشاہ حضرت شیخ جمال الدین موصلی گزرے ہیں، بعد نے نظام الدین موصلی کا بادشاہ ہے۔ اپنی قبر کے لیے اس نے کہاں جگہ خریدی؟ جہاں حضور کی جالیوں پہ سلام پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں نا جس دروازے سے، وہاں اپنی قبر کے لیے اس نے جگہ خریدی تھی لاکھوں روپیہ دے کر۔ کیوں؟ کہنے لگا میری طلب ہے یار کے جالیوں پہ سلام پڑھنے والے جب بھی گزرے میری قبر پہ اپنے پاؤں دھر کے گزرے، میں یار کے در پہ مٹتا رہوں۔ تو وقت کا بادشاہ ہے، کہا مجھے وہاں قبر کی جگہ چاہیے، لاکھوں روپیہ دیا اس نے، چند فٹ جگہ خرید لیا اپنی قبر کی، چند گز جگہ خرید لی۔ اس نے کہا جب مر جاؤں تو وہاں دفن کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو وہیں پہ دفن کیا گیا، لیکن اس نے نا ایک لوح مزار تیار کروائی تھی۔ لوح مزار وہ کتبہ نہیں ہوتا، پتھر جو قبر پہ لگا ہوتا ہے، اوپر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی قبر ہے، تو پتھر ایک تیار کروایا، اس کو ایک سوٹ کیس میں بند کر کے نا تالا لگا دیا، اور کہنے لگا جس دن مر جاؤں اور وہاں مجھے دفن کرو نا، اس دن اس سوٹ کیس کو کھولنا ہے اور یہ پتھر میری قبر پہ لگا دینا ہے۔ مٹنے والے کیسے مٹاتے ہیں اپنے آپ کو؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ موصل کا بادشاہ فوت ہو گیا، اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی۔ اب لے آئے وہ سوٹ کیس، بکسا لے آئے جس میں وہ لوح مزار تھے۔ اب لوگ سوچ رہے تھے اس نے اپنا نام لکھا ہوگا، جمال الدین موصلی بادشاہ ہے، ساتھ کئی القاب لکھے ہوں گے، سلطان جہاں تھا، ذل ہمایوں تھا، بادشاہ وقت تھا، ساتھ پتہ نہیں کتنے لقب لکھے ہوں گے۔ لیکن جب پتھر سامنے آیا تو دنیا کی چیخیں نکلی، لقب کیا لکھے ہونے تھے، اس کا نام بھی نہیں لکھا تھا، صرف اتنا لکھا تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی امتی کوئی اچھی بات منہ سے نکالتا ہے، وہ اس کے منہ سے نکلتے ہی اللہ کی رحمت کا فرشتہ بن جاتی ہے۔ جو بات بھی اچھی منہ سے نکلتی ہے، یہ یاد رکھیے، اس سے فرشتہ بنتا ہے، فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان محو پرواز رہتے ہیں، محو پرواز رہتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے جس کی اچھی باتوں سے یہ فرشتے بنے ہوتے ہیں، تو جتنے فرشتے بنے ہوتے ہیں اللہ نے فرماتا ہے اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں قیامت تک اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو۔ حضور ضیاء الامت سے میں نے یہ واقعہ سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فرماتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد، اب ظاہر ہے حضور کی محبت میں رکھا، لیکن سوء اتفاق جب وہ بڑا ہوا اس نے غریبوں کا دل دکھانا شروع کر دیا، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا۔ دربار فاروقی میں شکایت کی گئی حضرت ایک لڑکا ہے اور نام ہے محمد اور غریبوں کا دل دکھاتا، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا۔ فاروق اعظم فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ لڑکا پکڑ کے لے آیا، آپ نے تلوار کھینچی نا اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ فرمایا فاروق یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پر ہو اور کام شیطانوں والے کرے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو روضہ پاک پہ کبوتر ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ گنبد خضرا پہ جو کبوتر ہیں مدینہ پاک میں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے یہاں چھوڑے اور کس نے پالے ہیں؟ جب امام الانبیاء ہجرت فرما کے گئے تھے نا، صدیق اکبر صاحب تھے اور غار میں ٹھہرے تھے، تو مختصر عرض کر رہا ہوں، توجہ دلا دی انہوں نے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کبوتری کو کہ جلدی سے نا غار کے دروازے پہ گھونسلہ بناؤ اور انڈے دے دو، کیونکہ دشمن تعاقب میں ہے، محبوب تک پہنچنے نہ پائے۔ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے وہاں پہ انڈے دے دیے۔ اب اس گھونسلے نے اور کبوتری کے انڈوں نے
اور جالے نے نا دشمن کو روک دیا دروازے پہ، پہنچ گئے دروازے پر مگر اندر داخل نہیں ہوئے. کیوں؟ کہنے لگے اگر کوئی یہاں سے گزرا ہوتا نا، اندر گیا ہوتا تو یہ گھونسلہ ٹوٹ گیا ہوتا اور جالا ختم ہو گیا ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کبوتری تو نے یار کی جو یہ تھوڑی سی خدمت کی ہے نا، یہ تھوڑی سی خدمت کی ہے تو نے یار، اب سن اس کا صلہ یہ قیامت تک یار کے دروازے پر تیری ہی نسل رہے گی. تو نے تھوڑی سی نوکری کی ہے کبوتری، اس کا صلہ دینا. مفسرین لکھتے ہیں یہ جو مدینہ کے کبوتر ہیں یہ اسی کبوتری کی نسل سے ہیں. حضرت رابعہ بصری ہیں عورت، مگر اپنے دور کے بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئے. رابعہ انہیں کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ اپنی بہنوں میں نا چوتھے نمبر پہ تھی. تو جو چوتھی ہوتی ہے نا، عربی میں اسے رابعہ کہتے ہیں، چوتھی. تو چونکہ چوتھے نمبر پہ پیدا ہوئی تھی اس لیے نام ہی ان کا چوتھی رکھ دیا، رابعہ. تو رنگت ان کی کالی تھی، نقش اچھے نہیں تھے، نین نقش جنہیں آپ کہتے ہیں نا وہ اچھے نہیں تھے، رنگت کالی تھی، مگر اندر اتنا ہی روشن تھا اور سفید تھا. ان کی شادی ہوئی تو ہر رات پاک صاف ہو کے اپنے خاوند کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور جا کے پوچھتی ہیں میرے سرتاج میرے لیے کوئی حکم ہے؟ وہ کوئی حکم دیتے تو بجا لاتی اور وہ کہتے رابعہ کوئی حکم نہیں، آرام کرو. تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں ساری رات رابعہ ہوتی اور مصلی ہوتا، سجدے ہوتے اور خدا کی یاد ہوتی. ایک رات خامد اٹھا کہ یہ ساری رات مصلی پہ کیا کرتی ہے. جب اس نے دیکھا نا مصلی پر رابعہ کھڑی ہے، دیکھا آسمان سے نور اتر کر رابعہ کا طواف کر رہا ہے اور رابعہ سجدے میں جا کر رو رہی ہے اور عرض کی میرے رب تو نے میرا جسم ایک بنا دیا اور مالک دو بنا دیا. میرا خامد بھی مالک ہے، تو بھی مالک ہے، جسم ایک ہے. اگر خامد کی مانوں تو تیری بندگی اور یاد رہتی ہے، اگر تیری بندگی میں رہوں تو خامد کی خدمت رہتی ہے. تو جسم ایک بنا دیا، مالک تو نے دو بنا دی. امام الانبیاء کے غلاموں جب خامد نے دیکھا کہ آسمانوں سے نور اتر کر رابعہ کا طواف کر رہا ہے تو وہ سمجھ گئے اس کے دل پر اس کی محبت کا راج ہے. خامد نے حضرت رابعہ کو نا آزاد کر دیا. کہا اسے عشق ہے، عشق حقیقی اپنے مولا کے ساتھ، یہ میرے کام کی نہیں ہے، میں اسے آزاد کروں تاکہ جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر سکے. امام الانبیاء کے غلاموں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی پھر رات پوری مصلی پہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، تلاوت قرآن کرتی ہیں، ہر برائی سے بچی رہتی ہے اور ایک رات میں 500 رکعت نفل پڑھتی ہیں. 500 رکعت نفل پڑھتی ہیں. نفل پڑھ کے پھر سو جاتی ہیں، تھوڑا سا آرام کر کے پھر اٹھتی ہیں، پھر وضو کر کے تہجد پڑھتی ہیں. یعنی ہر رات یہ 500 رکعت نفل پڑھتی تھی. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی مگر سجدے چھوڑ دیتی ہیں. ہمارے بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے مگر نماز چھوڑ دیتے. ہمارے جوان لڑکے دیکھ لو اپنی گپ شپ نہیں چھوڑتے مگر نماز چھوڑ دیتے. وہ ہے عورت مگر 500 رکعت نفل پڑھتی ہیں ہر رات. امام الانبیاء کے غلاموں ایک رات حضرت رابعہ نفل پڑھ کے سو گئی.
اب یہ کردار ہے ولی کا، یہ ولیہ کا کردار ہے، یہ اس کا کریکٹر ہے، یہ کام کرتے ہیں ولی کہ ساری رات خدا کی بندگی میں، دنیا سوتی ہے وہ مصلی پہ روتے ہیں۔ 500 رکعت پڑھ کے جب سو گئی نا تو گھر میں چور گھس آیا، حضرت رابعہ سو رہی ہیں، چور جب آیا اندر دیکھ کر پریشان ہوا، بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں پڑا، 2-4 سوٹ تھے ٹاکیوں والے، برتن ہے کچھ مٹی کے پڑے ہوئے ضرورت کے، ایک لوٹا پانی کا بھرا ہے اور مصلی پڑا ہے۔ تو چور پریشان ہوا کہ آج رات میری ضائع ہو گئی، کسی امیر کے گھر اگر جاتا تو رات سنور جاتی، تو یہ میں کس غریب کے گھر آ گیا ہوں۔ پریشان ہوا، غصے میں کہنے لگا چلو جو کچھ ہے نا یہی لے جاتا ہوں۔ اس نے چادر بچھائی اور ان کے کپڑے ڈال لیے، برتن ڈال لیے، گٹھڑی سی بنا لی۔ جب گٹھڑی کو ہاتھ ڈالا نا اٹھانے کے لیے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ رابعہ سو رہی ہے، چور کی آنکھیں ختم ہو گئی، نابینا ہو گیا۔ جلدی سے اس نے ڈر کے نہ ہاتھ ہٹا لیا، جو ہی گٹھڑی چھوڑی تو پھر آنکھیں سلامت ہو گئی۔ وہ سمجھا شاید ویسے مغالطہ لگا تھا، شاید اندھیرا آ گیا تھا آنکھوں کے ساتھ، پھر گٹھڑی کو ہاتھ ڈالا، پھر آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ گٹھڑی چھوڑی تو پھر آنکھیں سلامت ہو گئی۔ جب 3-4 بار ایسا کیا نا اس نے، تو غیب سے میرے رب کی آواز آئی، او نادان تو کیا سمجھتا ہے رابعہ سو گئی تو میں بھی سو گیا۔ تو کیا سمجھتا ہے رابعہ سو گئی تو رابعہ کا رب بھی سو گیا؟ تجھے نہیں معلوم یہ میری بارگاہ میں رو رو کے سوئی ہے، یہ 500 رکعت نفل پڑھ کے سوئی ہے، یہ میری ولیہ ہیں جو میری یاد میں سوئی ہے، اور جو یوں سو جائیں وہ سو جاتے ہیں اور میں ان کا خدا ان کا پہرا دیتا رہتا ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے رابعہ سو گئی تو رابعہ کا خدا بھی سو گئے؟ فرمایا جب سے میری بنی ہے اس کے قریب شیطان بھی نہیں جا سکا، تو اس کا کیا کر سکتا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اب اسے سمجھ آئی کہ میں نے اللہ کی ولیہ کے دامن پہ ہاتھ ڈالا، یہ تو کوئی رب کی بندی لیتی ہوئی ہے۔ گٹھڑی وہیں چھوڑی، دروازہ کھول کے جب نکلنا چاہتا تھا نا، اللہ کی ولیہ نے کروٹ بدلی، حضرت رابعہ نے کروٹ بدلی اور دیکھا اس کی طرف، پیچھے سے آواز دی محبت بری، او میرے بیٹا، وہ خالی آیا تھا خالی کیوں جاتا ہے؟ خالی آیا تھا خالی کیوں جاتا ہے؟ پھر ولی لجپال بھی تو ہوتے ہیں، ان کی لجپالیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، لجپال ہوتے ہیں۔ تو دیکھا کہ خالی آیا اور خالی جا رہا، آواز دی میرے بیٹا خالی آیا تھا خالی کیوں جاتا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، اچھا جاگ گئی ہو؟ تو کہنے لگا تیرے گھر میں رکھا کیا تھا جو لے جاتا؟ تیرے گھر میں رکھا کیا تھا جو لے جاتا؟ حضرت رابعہ اٹھ بیٹھی، فرمایا او میرے بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے گھر میں تو کچھ نہیں رکھا، لیکن پیچھے پلٹ کے آ، میں تجھے ایسا دروازہ دکھا دیتی ہوں جہاں سے جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ پلٹ کے آج تجھے ایسا دروازہ دکھاؤں جہاں سے ہر شے مل جائے گی۔ وہ سمجھا بشاید کسی امیر کا گھر دکھانے لگی کہ جہاں سے ہر شے مل جائے گی۔ پلٹ آیا، کہنے لگا بتا وہ کون سا دروازہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب میرے کہنے پہ پلٹے ہو پھر میری مانو گے تو دروازہ مل جائے گا۔ چور کہنے لگا مان لوں گا اما تیری ہر بات مانوں، اس لیے کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو جھوٹ نہیں بول رہی ہے، تیرے چہرے کی چمک بتا رہی ہے اما تو جھوٹ نہیں بول رہی ہے، کیونکہ جھوٹوں کے چہرے اتنے حسین نہیں ہوتے، تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اما بتا وہ دروازہ کیسے ملے گا؟ فرمایا جب میری مانو گے تو مل جائے گا۔
کہ اما بتا کیا ماننا ہے تیرا حکم؟ حضرت رابعہ فرمانے لگی یہ لوٹا بھرا ہے نا پانی کا، کہ میں نے اپنے لیے بھرا تھا، تو آج میری مان میں تجھے وضو کراتی ہوں، یہ رات کا پچھلا پہر ہے، تو 2 رکعت نفل توبہ کی نیت کر، میں تجھے نیت کرواتی ہوں، تو پڑھ۔ فرمایا میرا زندگی برکت تجربہ ہے میرے بیٹا، اگر اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ کے چوری کی جائے ہر شے مل جاتی ہے۔ چور حیران ہوا، عجیب باتیں کرتی، مگر کہا تیرا چہرہ جھوٹوں والا نہیں لگتا، اما آج یوں بھی چوری کرتے ہیں، کرا وضو۔ حضرت رابعہ نے چور کو وضو کرایا، اس نے کہا اب کیا کروں؟ فرمایا 2 رکعت توبہ کی نیت کرو۔ حضرت رابعہ نے زمین پہ اپنی چادر بچھا دی، منہ کرو قبلے کی طرف، منہ کروا دیا، اس کے ہاتھ بندھوا دی اللہ کی بارگاہ، رکوع کیا اس نے، پھر جب سجدے میں گیا حضرت رابعہ نے اوپر دیکھا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سننا، کبھی تمہارا کردار یہ تھا، رابعہ نے اوپر دیکھا، عرض کیا رب مصطفیٰ میں تیری کمزور سی بندی ہوں، عاجز بندی ہوں، یہاں تک لانا مجرم کو میرا کام تھا، اب جھکے کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ آدھی رات میں نے مجرم تیرے دروازے پہ جھکا دیا، میرے اللہ اس جھکے کو قبول کرنا تو اب تیرا کام ہے، جو میں کر سکتی تھی میں نے کر دیا، جو تو کر سکتا ہے تو بھی تو کر۔ جب حضرت رابعہ نے یہ بات کی، غیب سے میرے رب کی آواز آئی، رابعہ اپنے آنسو صاف کر لے، ہمیں تیری محبت کی قسم، جب تیرے بھرے ہوئے پانی کے ساتھ یہ اپنا منہ دھو رہا تھا، میں آب کوثر کے ساتھ اس کا دل دھو رہا تھا۔ رابعہ تو نے اس کا چہرہ کیا تھا نا قبلے کی طرف، میں نے دل پھیر کے اپنی طرف کر دیا تھا۔ اور سن رابعہ خوشخبری، ہمیں تیری محبت کی قسم تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، جھکنے سے پہلے چور تھا، اٹھنے سے پہلے ولی بنا دوں گا۔ حضور غوث اعظم سے پہلے کے زمانے کی بات، کس کا دور تھا؟ حضرت با یزید بستامی کا دور۔ اب یہ غور سے سننا، ان کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، کہا مجھے بھی اب توبہ کا خیال آیا ہے، مر میں نے بھی جانا ہے، تو حضرت مجھے توبہ کروا دیں۔ آپ نے فرمایا کس جرم سے توبہ کرنا چاہتے؟ اس نے کہا جی میں زندگی بھر نہ میتوں کے کفن چوری کرتا رہا ہوں، جو مر جاتا تھا اس کے جنازے میں بھی شریک ہوتا تھا، پھر دفن میں بھی شریک ہوتا تھا، نشانی لگا کے آ جاتا، اور رات کو دنیا سوتی میں قبرستان جاتا، سر کی طرف سے مٹی ہٹاتا، سل اٹھا کر قبر میں اتر جاتا اور پورا کفن اتار لیتا میت کا اور بازار میں بیچ دیتا۔ میں آج توبہ کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا اب بھی وقت پہ آ گیا، اب بھی وقت پہ آ گیا، اس کو توبہ کرائی۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، فرمایا اب توبہ کر چکے ہو، اب یہ بتاؤ مجھے کہ زندگی میں کتنی مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے تم نے؟ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا حضرت جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی عزت کی قسم میں نے 1000 میتوں کے کفن چوری کیے، 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری۔ آپ نے فرمایا اب مجھے بتاؤ، تو عینی شاہد ہے نا، اندر کا حال آنکھوں سے دیکھتا رہا ہے، قبر کھولتا تھا بعد میں اور پھر کفن اتارتا تھا، اب بتا 1000 میں سے کتنی میتوں کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں مسلمان کو دفن کریں تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیتا، اب بتا کتنی میتوں کے رخ تھے قبلے کی طرف؟ وہ داڑے مار کے رونے لگ گئے۔ اس نے کہا حضرت یہی مناظر ہیں جنہوں نے میری پٹی بھی اتار دی ہے غفلت کی۔ اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے، جن میں سے صرف 2 کے منہ قبلے کی طرف، باقی سب کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان بدبختوں کے دنیا میں منہ ادھر نہ تھے تو قبر میں کیوں رہنے پائے؟ نمازوں کے وقت بھی منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتے تھے، ٹی وی کی طرف، نیٹ کی طرف، ٹچ موبائلوں کی طرف، تاش کی طرف، اپنی گپ شپ کی طرف۔ جب دنیا میں منہ ادھر نہ تھے تو قبر میں قبلے کی طرف کیوں چھوڑے جائے؟ سب کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے گئے تھے۔ اور 15 صدیاں پہلے آقا بتا گئے گانے میری امت کو برباد کر دیں گے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا جو گانے سنتے سزا کیا ہے؟ فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ،
امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنی شادی پہ بلا کے سنا یا اس کی سی ڈی چلا کے سنا، اصل جرم ہے سننا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ یہ حضور کی حدیث پاک۔ دن بھر ٹچ موبائلوں پر گانے سننے والوں اور سننے والیوں، ٹی وی پر فلمیں دیکھنے والوں اور دیکھنے والیوں، شادیوں پر ڈیک لگا کر گانے چلانے والوں، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے تم اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہو۔ عورت کی جو آواز ہے نا، آواز جس طرح اس کے چہرے کا اور جسم کا پردہ ہے، اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، مسجد میں عورتیں آ کے آذان دے سکتی ہیں؟ حالانکہ اللہ کا نام ہی بلند کریں گی نا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو گھر میں، اور اس گھر میں گانے چلے، ڈول ڈمکے اور راگ باجے، ان کی آواز آئے، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، امام الانبیاء فرماتے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نوکر سے ملا، میں نے کہا کہ آپ کی پوری زندگی گزری ہے علامہ اقبال کی خدمت میں، تو کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی آپ نے ان کی زندگی میں؟ تو وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ علامہ صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرنا ہے، اب چونکہ وہ نہیں رہے، دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے اب میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، رات کے 3 بجے کا وقت ہوگا، 2 3 4 بجے کا وقت، پچھلا پہر تھا، تو علامہ اقبال نے نا مجھے جگایا آ کے، تو مجھے کہنے لگے کہ میرے ایک معزز مہمان آئے ہیں، تو وہ لسی پینا چاہتے ہیں، اور جاؤ کہیں سے تازہ لسی بنوا کے لاؤ۔ وہ نوکر کہتا ہے میں اٹھا اور پریشان ہوا کہ اس وقت مہمان آئے ہیں اور لسی پینا چاہتے ہیں، تو یہ لسی پینے کا کون سا وقت، اور اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ خیر میں نوکر تھا، اب کیا کرتا، میں کچن کی طرف گیا، برتن اٹھانا چاہا، اقبال نے کہا میں خود دھو کے دیتا ہوں۔ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے نا برتن خود دھویا اور مجھے دیا، کہا جاؤ لسی لے کے آؤ۔ میں آنکھیں ملتا جا رہا تھا گلی میں، اب لسی کہاں سے ملے گی اس وقت؟ کہتا ہے میں اسی مخمسے میں تھا کہ جب گلی کا میں نے موڑ کاٹا نا، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک کھوکھا بنا ہے، ایک بابا بیٹھا اور لسی بنا رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ راتوں رات دکان کیسے بن گئی، کھوکھا کیسے بن گیا، اور اس بابے کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی سوال تھا یہ کون ہے، اور دل میں خوشی بھی ہوئی کہ چلو کام قریب سے ہو گیا، دور نہیں جانا پڑا، تو یہ صبح تحقیق کریں گے یہ کھوکھا کسی نے بنایا۔ میں گیا بابا جی کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، علیک سلیک کے بعد میں نے کہا جی لسی بنا دے۔ انہوں نے لسی بنا کے دی۔ جب مجھے برتن تھمایا انہوں نے، تو میں نے کہا بابا جی کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ ہنس کے فرمانے لگے لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا۔ وہ کہتا ہے میں اس پر اور حیران ہوا کہ یہ بابا جی اقبال کو بھی جانتے ہیں، اور میں اقبال کے ہر جاننے والے کو جانتا ہوں، اور میں اس بابے کو نہیں جانتا۔ بہت حیران میں آیا، میں نے علامہ صاحب کو نا برتن دیا، انہوں نے کہا اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا چارپائی پہ، وہ مہمان کی خدمت میں گئے اور لسی پیش کی، تھوڑی تھوڑی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب میں منتظر تھا کہ اگلا کیا آرڈر ہے، مہمان یہیں ٹھہریں گے یا ابھی رخصت ہوں گے؟ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ مہمان رخصت ہو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا سین میں مہمانوں نے اقبال کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور نکلے۔ میں دوڑا، میں نے کہا علامہ صاحب میں کنڈی لگا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ اقبال اپنے کمرے میں، میں نے کنڈی نہیں لگائی، میں نے پیچھے نکلا کہ دیکھوں تو صحیح آدھی رات کو آنے والا کہاں جا رہا ہے، یہ مہمان کون تھا؟
وہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ اس مہمان نے ایک قدم اٹھایا اقبال کے دروازے سے، دوسرا گلی کے آخری کونے پہ رکھ دیا اور غائب ہو گئے۔ میں دوڑا پیچھے کہ اتنا بڑا قدم جسمانی نہیں ہوتا، یہ روحانی ہوتا ہے۔ میں حیران تھا، یہ قدم جسمانی نہیں ہو سکتا، یہ روحانی قدم اٹھا ہے۔ میں دوڑا پیچھے کہ وہ کہاں گئے۔ جب میں گلی کے کونے پہ پہنچا تو اور حیران ہوا، نہ کھوکھا نہ کھوکھے والا، مہمان بھی غائب، کھوکھے والا بھی غائب۔ میں پلٹا، اقبال کے قدموں پہ پگڑی اتار کے رکھ دی۔ میں نے کہا قلندر لاہوری مجھے بتا یہ آنے والے مہمان کون تھے، اور اب یہ بھی بتا کھوکھے والا بابا کون تھا۔ اقبال کی نہ طبیعت میں جلال تھا، تو اقبال غصے میں آ گئے، کہا نہ چھیڑ ملنگا نو، جاؤ اپنا کام کر، جاؤ سو جاؤ۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا زندگی گزری ہے خدمت میں، مجھے اتنا تو بتا دے آج، اور یہ کون آئے تھے اور وہ کھوکھے والا کون تھا۔ اقبال نے کہا میری زندگی میں وعدہ کرو راز فاش نہیں کرو گے، تو بتا دیتا ہوں۔ یہ قلندر لاہوری ہے، آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کا فارغ، یورپ میں پڑھنے والا ہے، پی ایچ ڈی وہاں کرنے والا ہے، مگر ماں نے چونکہ اس کی گھٹی میں قرآن رکھا تھا۔ اقبال نے انگریزی بعد میں پڑھی، محمد عربی کی شریعت پہلے پڑھی تھی۔ اقبال کہنے لگا وعدہ کر راز فاش نہیں کرے گا زندگی میں۔ میں نے وعدہ کیا۔ اقبال نے کہا سن، اللہ کی عزت کی قسم، آنے والے غریب نواز تھے اور کھوکھے والے داتا علی حجویری تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا، ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے رکھا گیا نا اور قطاریں بن گئی، صدیق اکبر کا زمانہ رضی اللہ تعالی، تو صحابہ نے اور جنازہ پڑھنے والوں نے محسوس کیا کہ میت کا جو کفن ہے نا وہ حرکت کر رہا، ہل رہا تھا، کفن کپڑا ہل رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کپڑا کیوں ہل رہا ہے؟ جب قریب ہوئے نا اور کفن کا کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر حیران ہو گئے، ایک بہت بڑا سانپ اس کی گردن سے لپٹا تھا اور اس کا خون پی رہا تھا۔ صحابہ نے کہا ڈنڈے لاؤ، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ سوٹیاں لاؤ، ڈنڈے لاؤ، مارے اسے۔ جب اسے مارنے لگے تو سانپ انسانی زبان میں بول پڑا، انسانوں کی طرح بول، کہنے لگا مجھے نہ مارو، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ سانپ کہنے لگا ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامت، کہنے لگا میں خود نہیں آیا، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ اس بدبخت کو قیامت تک میں اسی طرح ڈستا رہوں۔ صحابہ نے ڈنڈے پھینک دیے، سمجھ گئے یہ تو رب کا عذاب ہے، مگر سوچنے لگ گئے کہ اس بد نصیب کا جرم کیا تھا، یہ گناہ کون سا کرتا تھا کہ ابھی قبر میں نہیں پہنچا اور عذاب پہلے شروع ہو گئے۔ صحابہ نے اس سے پوچھا سانپ سے کہ جب تو بول ہی پڑا اب یہ بھی بتا کہ اس کا جرم کیا تھا، گناہ کیا کرتا تھا کہ اتنا بڑا عذاب اللہ نے اس پہ مسلط کر دیا۔ اب سانپ کہنے لگا خطایا ہو سلاس، اس کے 3 جرم تھے۔ اب میں وہ گناہ بتانے لگا ہوں، جرم بتانے لگا۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے اور دیکھے کہ ان میں سے کوئی جرم ہم تو نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو یا رب سے توبہ کر لیں یا اس عذاب کے لیے تیار رہیں۔ سانپ کہنے لگا اس کا پہلا جرم یہ تھا اذا سمع الاذان لا یجیء الجماعت، کہ یہ بدبخت آذان سن لیتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والوں اور گپے لگانے والوں اور حکموں کے کچ لگانے والوں اور رب کی نمازیں چھوڑنے والوں، غور کرو کیا ہونے والا ہے۔ سانپ کہنے لگا پہلا جرم یہ تھا آذان سنتا تھا، نماز پڑھنے نہیں آتا، ہمیں فکر ہی نہیں ہے نماز کی۔ لاہور میں ایک بزرگ اسی دور کے، ان کے گھر والے بتا رہے تھے آنکھوں کا آپریشن ہوا ان کا، ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے تھے آنکھوں کو، تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ بزرگوں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 3 دن آپ نے نا سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر سجدے میں سر جھکائیں گے
تو پھر آنکھوں پہ نہ بوجھ پڑ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ ٹانکے پھر نکل جائیں، تکلیف نہ ہو جائے. اشارے سے نماز پڑھ لینا، سجدہ نہیں کرنا آپ کو. تو وہ گھر والے بتانے لگے، کہنے لگے اس بزرگ نے 3 دن اشارے سے نماز پڑھی، سجدہ تو نہیں کیا، مگر 3 دن روٹی بھی نہیں کھائی. وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے. ہم نے کہا بزرگوں، ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا تھا، روٹی سے تو منع نہیں کیا تھا، آپ نے روٹی کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ بزرگ رونے لگ گئے، کہنے لگے میرے بچوں، اصل بات یہ ہے کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے. اور میرے بھائیو، وہ صرف 3 دن کی بات تھی اور انہیں شرم آ رہی تھی کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کیسے کھاؤں. اور ہم ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیواروں تک اس کی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں اور اسی کے سجدے چھوڑ دیے. گھروں میں دیکھو کتنی عورتیں ہیں، کتنی بہو بیٹیاں ہیں، پھر نماز کتنی پڑھتی ہیں. مرد کتنے ہیں، بچے کتنے، نمازی کتنے ہیں، نماز چھوڑ بیٹھے. سانپ کہنے لگا اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ یہ آذان سنتا تھا، نماز نہیں. تو سانپ کہنے لگا اس کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. اور تیسرا جرم یہ تھا لا یسمع قول العلماء. یہ غور سے سننا. سانپ کہنے لگا تیسرا جرم یہ تھا، یہ بدبخت گانے سن لیتا تھا، گویے سن لیتا تھا، گلوکار سن لیتا تھا، ٹپے سن لیتا تھا، میوزک سن لیتا تھا، نغمے گیت سنتا تھا، ڈول ڈمکے سن لیتا تھا. اگر نہیں سنتا تھا تو علماء کی تقریریں نہیں سنتا تھا. وہ علماء جنہوں نے مصطفیٰ کی شریعت پڑھی تھی، کہ جو رب کا قرآن پڑھتے تھے یا نبی کا فرمان پڑھتے تھے، یہ ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نیکی کر کے بچانے کا طریقہ اپنے نوکر سے سیکھا، اپنے غلام سے سیکھا ہے کہ نیکی کر کے پھر بچائی کیسے جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے غلام سے مجھے خبر ہوئی اور اس نے مجھے بتایا. وہ ایسے کہ میں اپنے غلام کے ساتھ حج پہ گیا. اس وقت قافلوں میں لوگ سفر کرتے تھے، تو ہم واپس آ رہے تھے، قافلہ لے کے واپس آ رہے تھے. تو راستے میں جب ایک جگہ پہ کھانے کا وقت ہوا، قافلہ رک گیا، خیمے لگ گئے. اب کھانا تیار کرتے، کھانا کھاتے. تو جب کھانا تیار کرنے لگے تو اور ہر شے تھی، لیکن نمک ختم ہو گیا تھا. نمک جس کو لوڑ کہتے ہیں وہ ختم. میں نے اپنے نوکر سے کہا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو فرماتے ہیں نوکر سے دیکھا ہے، سیکھا ہے میں نے کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے. میں نے اپنے نوکر سے کہا، میں نے کہا یار نمک ختم ہو گیا، یہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں، آبادی سی نظر آ رہی، وہاں جاؤ اور جا کے انہیں بتاؤ کہ ہم مسافر لوگ ہیں، حج کر کے واپس جا رہے ہیں، تو نمک ختم ہو گیا، تھوڑا سا نمک دے دو. کہتے ہیں اس نوکر کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، میرے غلام. مجھے اس کے چہرے سے لگا کہ اسے میری بات پسند نہیں آئی. وہ چلا گیا اور جا کے نمک لے آیا. ہم نے ہانڈی تیار کی، کھانا کھایا، تھوڑا آرام کیا، پھر چلے. اگلی منزل پہ پھر جب کھانے کا وقت آیا تو پڑاؤ کرتے تھے کسی آبادی کے قریب. پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ سامنے جاؤ اور بتاؤ کہ ہم حاجی لوگ ہیں، سفر سے واپس آ رہے تھے، تھوڑا سا نمک چاہیے، نمک ختم ہو گیا. تو پھر اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. پھر گیا، وہ بولا تو نہیں لیکن نمک لے آیا. کھانا تیار ہوا، کھایا، آرام کیا. پھر اگلی منزل، تیسری منزل پہ جب کھانا پکانے لگے، میں نے اسے کہا، میں نے کہا سامنے آبادی میں جاؤ اور بتاؤ ہم حاجی لوگ ہیں، تھوڑا سا نمک دے دو. کہتے ہیں وہ میرا غلام وہ میری طرف دیکھنے لگا اور رو کر کہنے لگا، میرے مالک مجھے بتا، پہلی منظر پر میں نے تیرا حج بیچا اور نمک لایا، دوسری منزل پر میں نے اپنا حج بیچا اور نمک لایا. بتا اب کس کا حج بیچنے جاؤں کہ تو بستیوں میں اعلان کروائے پھرتا ہے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، نمک کے لیے تو حج برباد کر رہا ہے. کہ ہم بتاتے پھرتے ہم حاجی لوگ ہیں،
नेकी करके दिखाई नहीं जाती, छुपाई जाती है। क्योंकि इमाम अल-अंबिया की हदीस है, मन सामा युराई फकद अशरका व मन सल्ला युराई फकद अशरका व मन तसद्दक युराई फकद अशरका। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जिस बदबख्त ने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी, वो नमाज पढ़ के भी मुशरिक हो गया। जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा, वो रोजा रख के भी मुशरिक हो गया। जिसने दिखलावे के लिए सदका दिया, वो सदका दे के भी मुशरिक हो गया। और यहां का तो मकाम यह है इमाम अल-अंबिया के गुलामों के तीन भाई थे हजरत रबी बिन हिराश, हजरत रूबी बिन हिराश और एक और थे उनके भाई। और तीनों भाई इतने मुत्तकी और परहेजगार थे, अल्लाह के वली थे। तीनों ने कसम खा रखी थी कि जब तक हमें ये यकीन ना हो कि हम जन्नती हैं तो हम पे हंसना हराम। वो लोगों को कहा करते थे अगर जहन्नम जाना है तो हंसना कैसा। तकवा इतना था कि अगर दोज़ख में जलना है तो फिर हंसना कैसा। कसम खा रखी थी जब तक हमें मालूम और यकीन न हो कि हम जन्नत जाएंगे हम नहीं हंसेंगे, हंसना हराम हम पे। और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि किसी ने उन्हें जिंदगी में हंसते नहीं देखा। इतना खौफ खुदा था कि अगर दोज़ख में जलना है तो फिर क्या हंसना है। एक बुजुर्ग थे अल्लाह के वली, तो राह चलते हुए उनसे कोई पूछ लेता ना सलाम दुआ के बाद, हजरत हाल कैसे हैं आपके, तो हमेशा जवाब ये देते अगर जहन्नुम से बच गया तो सब खैरियत, अगर दोज़ख से बच गया तो सब खैरियत। ये हम हैं जो जहन्नुम को भूले हुए हैं, ये हम हैं जो दोज़ख को बुलाए बैठे। तो वो तीन भाई जिंदगी भर नहीं हंसे। और मुहद्दिसीन उलमा बयान करते हैं उनके जमाने के, वो कहते हैं जिंदगी में तो उन्हें हंसते नहीं देखा, मगर अजीब बात कि अपने अपने वक्त पर जब तीनों भाई फौत हुए तो हम इन्हें तख्ते पे लिटा के गुस्ल दे रहे थे और वो हंसते जा रहे थे। आका ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। मोमिन की कब्र क्या है? जन्नत। जन्नत का बाग कहें या जन्नत कह दें, क्योंकि जन्नत का माना ही बाग है। तो मोमिन की कब्र क्या है? जन्नत। ये हुजूर ने फरमाया। ईमान से बताएं अब जन्नत में जिंदा रहते हैं या मुर्दे रहते हैं? ये जो लोग कहते हैं कि जी मर के मिट्टी में मिल गए, खत्म हो गए, तो उन्हें पूछो जब हदीस ने कहा इनकी कब्रें जन्नत हैं तो जन्नत में जिंदा रहते हैं, मुर्दा नहीं रखे जाते। हुजूर सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल किया कि ये जो बहिश्ती दरवाजा है बाबा फरीद का, तो आप उसके बारे में क्या दलील देते हैं कि क्या उनका दरवाजा बहिश्ती हो सकता है? आपने यही हदीस पढ़ी, फरमाया हुजूर फरमाते हैं कि जहां मोमिन लेटता है वो कब्र जन्नत। फरमाया मेरे दोस्त जिसके लेटने की जगह जन्नत है उसका दरवाजा जन्नत क्यों नहीं हो सकता? ये मतलब ये जिसका घर जन्नत है हदीस की रोशनी में, उसका दरवाजा जन्नत क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह हो। तो ये अकीदत ना हो, मोहब्बत ना हो, दिलों में नफरत हो, कदूरत हो, तो फिर ये बातें समझ नहीं आती। और अगर ईमान की हलावत भी नसीब हो, रोशनी भी नसीब हो, तो फिर इंसान समझ सकता है कि मौत क्या शय है। कचोचा शरीफ इंडिया में एक बहुत मशहूर आस्ताना है, कचोचा शरीफ। वहां के एक मजदूब बुजुर्ग गुजरे हजरत शाह फतहुल्लाह अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये मंगल के दिन फौत हुए थे। बहुत से मुरीद जनाजा उठा के बाजार से गुजरना था, ले जा रहे थे। एक हिंदू औरत दुकान पे बैठी थी, उसने एक मुसलमान को रोका, कहने लगी ये किसका जनाजा है? वो ज़े को जिम बोलते हैं। कहने लगी ये किसका जनाजा है? उन्होंने कहा हमारे बुजुर्ग अल्लाह के वली हजरत शाह फतहुल्लाह अशरफी का जनाजा है। कहने लगी ये बुजुर्ग थे? कहा बहुत बड़े बुजुर्ग थे। कहने लगी गजब हो गया, गजब हो गया, बुजुर्ग लोग भी मंगल के रोज मरना शुरू हो गए। ये मंगल का रोज भी कोई बुजुर्गों के मरने का रोज? बुजुर्ग मरे जुम्मे को, बुजुर्ग मरे जुमरात को, ये मंगल का रोज कोई बुजुर्गों के मरने का रोज? हिंदू औरत ने ये बात
حضرت شافعی اللہ اشرفی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی تو بتا بزرگوں کو کس روز مرنا چاہیے؟ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آنچنا ٹھہرے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آنچنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ فنا کیسی بقا کیسی، یہ زمان و مکان، ٹائم اور سپیس، یہ ساری حدیں ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت جلال الدین بخاری کی مریدنی ایک مینار پہ چڑھی، جس طرح مینار پاکستان ہے، مینار پہ ایک بدماش اس کے پیچھے چڑھا، اکیلی عورت تھی، اس نے حملہ کر دیا، اس نے مینار کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، عورت نے عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی، نیچے زمین کے قریب پہنچی، جلال الدین بخاری نے ہاتھوں پہ لے لیا اور زمین پہ کھڑا کر دی۔ اس نے آنکھیں کھول لی تو اپنا شیخ سامنے تھے، کہنے لگی حضرت آپ کیسے آئے؟ فرمایا بیٹی تو آج مینارہ آمدی من از بخارا آمدے میں، تو مینارے سے چلی تھی میں بخارے سے چلا تھا۔ فنا کیسی بقا کیسی جب ان کے آشنا ٹھہرے، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ حضرت شافعی اللہ اشرفی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور یہ انڈیا کی تاریخ میں یہ واقعہ، کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے، فرمانے لگے بیٹی تو بتا بزرگوں کو کس روز مرنا چاہیے؟ کہنے لگی بابا بزرگ مرے جمعے کے روز یا جمعرات کے روز۔ آپ نے فرمایا مریدو چارپائی واپس لے چلو، اب ہم جمعے کے دن مرے۔ مرید چارپائی واپس لے گئے، مرید چارپائی واپس لے گئے۔ جمعے کا دن آیا، خود غسل کیا، کفن پہنا، کفن چوما، چارپائی پہ لیٹے، فرمایا اب اٹھا لو ہم جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام و جنازہ جا رہا تھا، اسی بازار سے گزرنا تھا، وہی عورت بیٹھی تھی۔ جب چارپائی سامنے سے گزری نا، بابا جی نے پھر سر اٹھایا، فرمایا بیٹی تسلی سے بتا آج جمعہ ہی ہے نا؟ آج جمعہ ہی ہے۔ اس کی چیخ نکلی، کہنے لگی بابا مان گئی۔ فرمایا کیا مان گئی؟ کہنے لگی مان گئی تیرا خدا بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ ہندو عورت نے کلمہ پڑھ لیا۔ امام الانبیاء کے زمانہ اقدس میں ایک بدبخت عورت نے حضور کی گستاخی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، حضور نے فرمایا کون ہے میرا غلام جو اس کے گندے وجود سے زمین کو پاک کر دے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضور نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اسے قتل کر دے، تو اس کے 6-7 جوان بیٹے تھے، انہوں نے ننگی تلواریں لے کر اس کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اب حضور کا کوئی دیوانہ ضرور پہنچ جائے گا، یہ ناموس رسالت پہ بھونکی ہے تو اب بچ نہیں سکتے، اور حضور نے اعلان کر دیا کہ اس کا خاتمہ کر دو۔ تو وہ پہرا دیتے تھے، وہ جب سوتی تھی وہ بھی اس کے ارد گرد تلواریں لے کے پہرا دیتے اور سوتے تھے۔ اب لوگ پروگرام بنا رہے ہیں، حضور کے غلام دیوانے شمع رسالت کے پروانے پروگرام بنا رہے ہیں کہ اب ایسا وار کیا جائے اور کس وقت وار کیا جائے تاکہ وار اونچا نہ پڑے اور ایک ہی بار میں اس کا ختم ہو جائے، کیونکہ سکوٹی ہو رہی اس کی، پہرا دیا جائے۔ یہ پلاننگ کر رہے تھے اپنے اپنے طور پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینے صحابی تھے، نابینے صحابی تھے، انہوں نے دل میں سوچا کہ میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں بھی حضور کا عاشق ہوں، کلمہ پڑھا میں نے، میرے بھی محبوب کی توہین ہوئی ہے، تو اپنا مقدر آزمانے کے لیے کیوں نہ میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں۔ اگر نے فرمایا اس کا خاتمہ کر دو، میں بھی کوشش کرتا ہوں خاتمہ کرنے کی۔ امام الانبیاء کے غلام و حدیث کی کتابوں میں انہوں نے نا خنجر لیا یا تلوار، دنیا سو گئی، مدینہ پاک کا شہر ہے، آدھی رات کو وہ اس گستاخ عورت کے گھر جا پہنچے، دروازہ بند تھا، دیوار پر چڑھ گئے، آنکھیں نہیں ہیں، اندر اترے، اس کے 7 جوان بیٹے اس کے ارد گرد سو رہے تھے، تلواریں پڑی تھی، سب کو کراس کر کے اس پر پہنچے۔ اس کے پہلو میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، حدیث میں ہے اس نابینے صحابی نے اس بچے کو بھی الگ کر دیا۔
اور گستاخ عورت کے سینے پر ایسا وار کیا کہ پشت سے پار کر دیا خنجر، اور خوب تسلی کر کے خاتمہ کر کے گھر واپس تشریف لائے۔ ادھر غسل کر رہے تھے کہ اس کے ناپاک چھینٹے نہ پڑ گئے خون کے، ادھر بلال حبشی نے مسجد نبوی میں اذان شروع کر دی فجر کی۔ یہ نہا دھو کے نہ غسل کر کے آگے پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ جب تکبیر ہونے لگی ام المومنین کے حجرے سے رسول اللہ العالمین نکلے، امام الانبیاء مصلی پہ آئے، حضور نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب امام الانبیاء نماز پڑھا چکے تو اصحاب رسول کہتے ہیں حضور کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا رخ انور نہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے تھے نماز پڑھانے کا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ جو رات گزری ہے نا مجھے دیکھے بغیر اس نے بھی ہجر کی آگ لگائے رکھی، تو تاکہ پیاس بجھا لے میرے دیدار سے، سب کو دیدار کراتا اور سب پر حضور نگاہ رحمت ڈالتا۔ مگر اصحاب رسول بیان کرتے ہیں آج حضور نے رخ انور پھیرا تھا معمول کے مطابق، لیکن آج نظر سب پہ نہیں تھی، اس نابینے پہ نظر حضور کی ٹک گئی، پھر کر نگاہ چار سو ٹھہری اسی کے روبرو۔ امام الانبیاء اسی کو دیکھتے جا رہے ہیں، اصحاب رسول حیران ہیں، آج کسی اور کو نہیں دیکھ رہے اسی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس راز سے پردہ تب ہٹا جب امام الانبیاء نے اس نابینے صحابی کو دیکھ کر فرمایا اقتلت بنت مروان، او میرے غلام کیا میری گستاخ مار دیے؟ صحابی کہنے لگے آقا میں نے اس کا خاتمہ کر دی، میں نے زمین پاک کر دی اس کے گندے وجود سے۔ فاروق اعظم ساتھ بیٹھے تھے، وہ جذبات سے کھڑے ہو گئے، مسجد بھری تھی، مجمع کی طرف رخ کیا فاروق اعظم نے اور اشارہ کر کے کہنے لگے تو دیکھو دیکھو ہم آنکھوں والے پروگرام بناتے رہے، اس نابینے نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ یہ فاروق اعظم نے کہا او مجمع والوں دیکھو اس نابینے نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ امام الانبیاء اٹھ کھڑے ہوئے، فاروق اعظم کا بازو پکڑا، فرمایا لا تقل له اعمى ولكنه البصير، عمر وہ اسے نابینا مت کہو یہی تو آنکھوں والا ہے۔